بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب قیمتی اثاثہ ہیں اور اللہ رب العزت نے 4 دانگ عالم میں ان سے دین کی بڑی خدمت لی ہے، اور مدارس، مساجد، علماء کرام، دینی ادارے، ان کا وقار بلند کیا ہے اور یہ ماننا پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ مبارک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت کی دین کی بڑی خدمت کی، اس سے غلطی، کوتاہی، لغزش ہو گئی تو اس کو معاف کرو اور اس کی اچھی جہت تلاش کرو۔ اختلاف کی صورت میں ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے عمر بن العاص کی غیبت کی، آپس میں ان کے سیاسی اختلافات تھے، تو انہوں نے جواب دیا غیبت کرنے والے کو، اسکت انما بیننا لم یبلغ دیننا، خاموش ہو جاؤ، ہمارا آپس میں اختلاف ہے لیکن دین کو برباد نہ کرو۔ اس پر مجھے ایک پیارا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے 1991 میں، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے، تو کسی نے پرچی بھیجی، آنسر کویسچن کا سیشن ہوتا تھا آخر میں، تو پرچی بھیجی تو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے عیدین میں سجدہ ساوا کیا ہے، تو عیدین میں تو سجدہ ساوا نہیں ہے۔ اب حضرت نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن پرچی آ گئی، تو جواب یہی تھا کہ عیدین میں سجدہ ساوا نہیں ہے، چاہے واجب چھوٹ جائے، مجمع بڑا ہوتا ہے۔ تو لدھیانی صاحب نے کیا جواب دیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، چشمے ہاتھ میں تھے، اور اس کو منہ میں لے کر سوچ کے فرمایا کہ ویسے تقی عثمانی صاحب نے سجدہ ساوا کر کے شیطان کو بڑا جلایا ہوگا۔ دیکھو، اب لدھیانی صاحب نے پرچی بھیجنے والے کو گویا کی سزا دی کہ آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے شیطان کو صحیح جلایا۔ یہ ہے اختلاف کے وقت الفاظ۔ ہماری بڑی غلطی اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابر، اسلاف، بزرگان دین، علماء کرام، ان کو سمجھتے جانتے نہیں ہیں۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے پنڈی اسلام آباد میں کام کیا، کسی کا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آج ان کی محنت کی برکت سے ہم پرسکون ہیں۔ اسی طرح سید عبدالمجید ندیم صاحب کے بیانات جب میں چھوٹا تھا سنتا تھا، میں 1982 کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت لوگوں نے کہا کراچی میں کہ ان میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ کے بندو، انہوں نے اپنے انداز خطاب سے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اور ہی پر زور لگاتے، لوگ ان کے بیانات سنتے، بڑا کام کیا۔ اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ برداشت، نرمی، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی ہے، خط بھیجیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ میں خود آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں خود ان سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے سخت انداز سے بات کر لیتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، لیکن سامنے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نہایت توجہ سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں،
بہت ساری غلطیوں کو مان گئے اور فرمائے واقعی اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے، تو انسان سے غلطی ہوتی ہے اور بات بہت دور جا چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑی سی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دے دی، 10,000 شیخ الحدیث، 10 لاکھ علماء، 34 لاکھ دینی طالب علم اللہ نے آپ کو دے دی۔ ان کی اجتماعیت، قوت، طاقت یہ اللہ نے آپ کو دے دی۔ ہمارا ایک عالم دین ہوتا ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، گرجتا ہے، اور دنیا جہان کے سارے سیاسی لیڈر اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، ان میں بات کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے دامن میں فرق ہے۔ ہمارا ایک عالم درمیان میں کھڑا ہو کر وہ گرجتا ہے، آپ اس طاقت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کو اسی فیس بک پر جو فاسقوں کا چوراہا ہے یا بازار ہے، ہم اسی عالم کو ذلیل کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ وہ ادھر ہوں گے تو ہم ادھر ہوں گے، کل وہ ادھر ہوں گے تو ہم ادھر ہوں گے۔ آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اپنی طاقت کا شیرازہ مت بکھیرو، اپنے بزرگوں کو سمجھو۔ 80% کام کے لیے میدان موجود ہے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، ہم تنقید کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ پر ہم اور کام کریں۔ کون سا کام؟ جس سے غلطی ہوئی اس کو خط بھیج دیا، اس کے پاس چلے گئے، ان کو سمجھا دیا، اور کتنی دوریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا